سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم مختلف حلقہ اسمبلی میں اناج کے جو ہماری جانب سے بنائے گئے کٹس ہے اس کی تقسیم کا عمل جاری ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی کو 1000 بیگز دیے تھے اناج کے، راشن کے۔ پھر حلقہ اسمبلی کاروان کو بھی 1000 بیگ دیے گئے تھے۔ پھر حلقہ اسمبلی مہیشورم کے لیے، جس میں شاہین نگر اور دوسرے علاقے ہیں، وہاں پر بھی قریب 1000 بیگ پہنچائے تھے ہم نے۔ اور پھر امبر پیٹ اپل عثمانیہ یونیورسٹی کے ایریے کے لیے 500 بیگز وہاں بھی ہم نے راشن کے بھیجائے تھے۔ پھر مشیر آباد و بھولک پور کے لیے بھی 500 بیگ بھیجائے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے لالا گڑا، چلکل گڑا، وارث گڑا اور اس علاقے کے لیے بھی 500 بیگ وہاں پہ بھی بھیجائے گئے تھے۔ پھر حلقہ اسمبلی گوشہ محل میں بھی قریب 700 بیگ پہلی مرتبہ بھیجائے تھے۔ پھر بعد میں اور 200-300 اس حساب سے گوشہ محل حلقہ اسمبلی میں بھی 1000 بیگ ہم وہاں پر بھی بھیجائے۔ اور پھر راجندر نگر حلقہ اسمبلی میں بھی ہم نے قریب 1000 بیگ وہاں پر بھی راشن کے بھیجائے گئے تھے۔ اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے علاوہ ہم نور خان بازار، دارالشفا اور وہ دوسرے علاقوں کے لیے بھی آج 500 پیکٹس راشن کے بھیج رہے ہیں، اور ایرا گڈا و صنعت نگر کے لیے بھی 500 بیگز راشن کے پھر آج ہم بھیج رہے ہیں۔ اور بیگم پیٹ کے علاقے کے لیے بھی وہاں پہ 300 راشن کے کٹس ہم بھیج رہے ہیں۔ کنکوٹی اور پردہ گیٹ اور شیر گیٹ کے علاقے جو دوسرے غریب غربا رہتے ہیں، وہاں پر بھی 300 پیکٹس راشن کے ہم آج بھیج رہے ہیں۔ اور رائل کالونی، یہ پہاڑی شریف کا علاقہ دوسرا، قبا کالونی اور پھر دوسرے جو علاقے ہیں، وہاں پر بھی ہم پھر آج قریب 1000 پیکٹس وہاں پر بھی ہم بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں بلا لحاظ و مذہب ہم ہر بھوکے کی مدد کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں اپوگڑا کے علاقے میں بھی ہم آج پھر سے 500 پیکٹس بھیج رہے ہیں۔ اور اپوگڑے کے علاوہ جو مسلم علاقہ نہیں بلکہ غیر مسلم علاقہ یا دوسرے علاقے، ہر علاقوں میں پہنچانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جنگم میٹ کا علاقہ ہے، جہاں پہ لمباڑا بستی ہے، دوسرے SC/ST کے بستیاں ہیں، وہاں پر بھی ہم آج قریب 300 پیکٹس بھیجیں گے۔ اور بلدی حلقہ چندرائن گٹے میں بھی، یہاں کے اطراف میں پٹیل نگر، راجیو گاندھی نگر، یہ دوسرے SC/ST BCs کے پسماندہ طبقات کے علاقے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے قریب 5000 پیکٹس چندرائن گٹا حلقے سے ہٹ کر ہم نے تقسیم عمل میں لائی ہے۔ اور اس کے ساتھ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں اب تک ہم قریب 25,000 سے زائد گھروں تک ہمارے راشن کو پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جتنی بھی مدد کی جائے وہ کم ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کو آگے بڑھ کر مدد کرنی ہوگی ایک دوسرے کی۔ اور یہ مسئلہ کسی غریب کا یا رئیس کا یا امیر کا نہیں ہے، یہ مسئلہ بھوکے کا ہے،
भूखे के घर तक अनाज को पहुंचाना, ये हमारा मकसद है और हमारा ये मिशन है। और इसके अलावा भी रोज़ाना सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग अपने घर के पते और फ़ोन नंबर्स मुझ तक पहुँचा रहे हैं। तो उन लोगों तक भी राशन को पहुँचाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक 25 से 30 टीम्स हैं जो मुसलसल मैसेज और फ़ोन जैसे आता है उन तक ये अनाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं मेरे सारे टीम में जो भी लोग हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, बिलखुसूस हमारे समद बिन अब्दास साहब का, फहाद बिन अब्दास साहब का, हमारे नसीर गयास साहब का, सईद साहब का और हमारे चंद्रायन गुट्टा के कॉरपोरेटर जनाब वहाब साहब का, जो मुसलसल मैं कहूँगा कि 1 महीने से ज़ायद वक्त गुज़र चुका है, जो हमारी ये 5 लोगों की टीम अनाज ख़रीदती है, यहाँ तक लाती है, फिर इसकी पैकिंग होती है। तो 1 महीने से मुसलसल यहाँ पे कैंप करे हुए हैं। मैं उन तमाम का भी काफ़ी ममनून मशकूर हूँ। उसके अलावा भी मैं मेरा अखलाक़ी फ़र्ज़ समझता हूँ कि जितने भी असहाब जिन्होंने ऐसे वक्त में मदद की है, चाहे वो 2 बैग होने दो, चाहे वो 2000 बैग होने दो, चाहे वो 200 होने दो या 20 होने दो, जिन्होंने भी जो मदद की है इस आजमाइश के वक्त में, मैं उन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी इस खिदमत को कबूल करे। हर किसी ने किया। और बिलखुसूस मैं मेरे हलक़े में जनाब हमीद साहब का, जो RR ग्रुप ऑफ कंपनी के ज़िम्मेदार हैं, बानी हैं, उन्होंने भी मुख्तलिफ़ महल्ले जात में और चंद्रायन गुट्टे में दिल खोल कर इमदाद की है, अनाज की तक़सीम अमल में लाई है। ये काबिल मुबारकबाद इक़दाम है। उनके अलावा कई NGOs ने भी काम किया है, कई इनफरादी हैसियत में भी काम किए हैं लोगों ने। तो बहरहाल जिसने भी, किसी ने दिखाकर काम किया है तो किसी ने छुपा कर काम किया है। दिखाकर काम करने वालों का भी शुक्रिया, छुपा कर काम करने वालों का भी शुक्रिया। और मैं फिर से अपील करूँगा सारे लोग, काबिल इस्तिताअत लोग जितने भी हैं, उन सब से कि जो भी जिससे भी जो भी बंद पड़ता है वो करें, और जितना भी करेंगे कम है। इसके साथ ही साथ एक आखिर में ये अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि ये अनाज की जो तक़सीम मेरी जानिब से, सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जो की जा रही है, इस पर सबसे पहला अगर किसी का हक़ है तो वो भूखे का हक़ है। और जिसके पास अनाज है, अगर वो ये कहता है कि मेरे पास नहीं है, तो मैं ये समझूंगा कि अनाज रख कर नहीं है कहने वाला एक भूखे का हक़ छीन रहा है। तो मेरी अदबन दरख्वास्त है, गुजारिश है उन लोगों से जिनके पास अनाज है, वो बराए मेहरबानी ये अनाज को न लें और लौटा दें ये कहते हुए कि हमारे पास अनाज है, आप दूसरों को दीजिए। क्योंकि हमारे शहर में कई ऐसे इज़्ज़तदार लोग हैं जो ख़तारों में नहीं खड़े हो सकते, जो मांग नहीं सकते, जो फिर कर अनाज जमा नहीं कर सकते, अपनी इज़्ज़त के खातिर वो शर्मिंदा हो जाते हैं, परेशान हैं। तो खुदा रा जिनके पास अनाज है वो ये ना समझें कि अकबर साहब के पास से आ रहा है तो हमारा हक़ है। नहीं, अकबर साहब के पास से जो आ रहा है उस पर भूखे का हक़ है। मैं समझता हूँ कि जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनको निकल कर आगे आना पड़ेगा कि आवाम की तकालीफ में, ऐसे वक्त में, आवाम की मुसीबत के वक्त अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं, चावल भरा पड़ा है, लेकिन वो तकसीम नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि कितने परेशान हैं, इनको एहसास नहीं है, गरीब की परेशानी का एहसास नहीं है।
کئی واقعات ہم نے دیکھے. ایک تصویر سوشل میڈیا پہ آئی ہے کہ دودھ گر گیا ہے, ایک کونے میں کتے دودھ پی رہے ہیں تو ایک آدمی اس دودھ کو اٹھا رہا ہے. ہمارے حلقے میں بھی ہمارے لوگوں نے ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے دو لوگ جو سڑی ہوئی ترکاری کو جب ایک ترکاری فروش نے ایک کونے میں پھینک کر چلا جاتا ہے تو ایک میاں بیوی موٹر سائیکل پہ رکتے ہیں اور بیوی آگے بڑھ کے جاتی ہے اور سڑی ہوئی ترکاری میں سے کچھ ترکاری چن کر لے کر جا رہی ہے. اس کی بھوک کا یہ عالم ہے. تو یہ چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. اب یہ وقت ہے کہ نکلنا ہوگا آگے اور جتنے گوداموں میں جو کچھ بھی ہے وہ بانٹنا ہوگا, تقسیم کرنا ہوگا غریبوں کو, اور یہ ضروری ہے. یہ ریاستی حکومت کی جانب سے کرایہ دار مکاندار سے متعلق ایک پالیسی بنائی ہے 3 مہینے کا کرایہ ڈیفر کرنے کا, لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیوں نہیں ریاستی حکومت برقی کے بلز معاف کر رہی ہے, واٹر چارجز کیوں نہیں معاف کر رہی ہے, اس طرح کی رعایتیں ٹیکس میں کیوں ایگزمپشن نہیں دیا جا رہا ہے. ایسے حالات میں ریاستی حکومت خود آگے بڑھ کے لوگوں کی کیوں مدد نہیں کر رہی؟ دیکھیے, ریاستی حکومت تو کر رہی ہے اور تنقید برائے تنقید کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے. میں کہوں گا کہ KTR صاحب بالخصوص مسلسل گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. KCR صاحب بھی میٹنگز لے رہے ہیں اور ریاستی حکومت کی جانب سے وائٹ راشن کارڈ ہولڈرز کو 1500 روپیے بھی دیے گئے ہیں. اور ایک نیا ہاسپٹل بھی گچی بولی کے پاس بھی آ رہا ہے. اس کام تو ہو رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور کام کرنا چاہیے. اور یہ فیصلہ کہ ایک کے منہ سے نوالا کھینچنا اور دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالنے والا ہے کہ کرایہ مکان مالک کرایہ حاصل نہ کریں اور 3 مہینے تک. تو سوال یہ ہے کہ کئی ایسے مکان کے مالکین ہیں جن کا گزر بسر کرائے پہ ہوتا. اگر ان کو کرایہ نہیں ملے گا تو پھر ان کا گھر کیسے چلے گا؟ اگر ان سے کرایہ نہیں لینے کی بات کر رہے ہیں آپ, اگر میں مکاندار ہوں تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اکبر صاحب آپ کرایہ مت لیجئے, ٹھیک ہے میں نہیں لیتا ہوں, تو گورنمنٹ سے پراپرٹی ٹیکس معاف کریے. آپ وہ نہیں کریں گے. اور پھر آپ ایک سیلنگ لگائیے کہ وہ گھر جس کے کرائے 10,000 سے نیچے ہیں 10,000 سے نیچے ہیں ان کو ڈیفر کریے. آپ 10,000 کے جو نیچے جو ہیں ان کو دینے کا لزوم بنائیے اور یا کچھ سہولتیں دیجیے, اور اس سے بڑھ کر جو ہیں ان سے بولیے کہ ان سے نہ لیں. لیکن ہر ایک سے یہ کہیں گے کہ کیسے ہوگا کہ آج آپ انڈسٹری آج پوری ٹھپ ہے, پاور کنزمپشن کم ہے, واٹر کنزمپشن کم ہے. تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اعلان کر دیں کہ اتنے یونٹس تک بل نہیں لیا جائے گا کسی سے پاور کا, اتنے یونٹس تک پانی کا بل نہیں لیا جائے گا, یہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لیا جائے گا. ارے آپ یہ اعلانات کریے, نہیں ایک ہی کو کرنا ہے. میں سخت مذمت کرتا ہوں اور کہوں گا کہ کئی ایسے پریشان حال مکان مالکین ہیں جن کو کرایہ نہیں مل رہا ہے, اور ایک تصادم کی بات آ گئی ہے مکاندار کرایہ دار میں. کل بھی میرے حلقے میں کچھ 8 یا 10 ایسے جھگڑے ہوئے ہیں اور پولیس کیسز بھی ہوئے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ پھر سے اس پر غور کریں اور ضروری احکامات جس کے ذریعے کرایہ دار بھی خوش ہو, مکاندار بھی خوش ہو, ایسا کچھ فیصلہ لینا چاہیے. ان کے منہ سے نوالا کھینچ کر ان کے منہ میں ڈالنا یہ غلط ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں کہ ذرا اس پر بھی غور کریں, کیونکہ وائٹ راشن کارڈ جن کے پاس ہے ان کو 12 کلو چاول تو کیسے بھی مل رہا ہے, 2,000 روپیے بھی مل رہے ہیں, 500 روپیے مرکزی حکومت, 1500 ریاستی حکومت کی طرف سے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس راشن کارڈ نہیں ہیں, تو ان تک اس اناج کو پہنچانا ہے ہمارا مقصد, کہ جن کے پاس کوئی امداد کا ذریعہ نہیں ہے, راشن کارڈ نہیں ہے. تو میں اپیل کرتا ہوں سارے لوگوں سے کہ آپ تھوڑا صبر کریں, اور رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے, آ رہا ہے, اور ہم سب کو اس ماہ رمضان میں صبر کی تلقین دی گئی ہے, تو ہم کو صبر کرنا ہوگا. تو میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ باہر گھومنا پھرنا ذرا کم کریں اور عبادتوں پہ توجہ دیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں. میں ہر کسی سے کہوں گا
کہ कम से कम इस रमज़ान के महीने में अपना रोज़ा खोलने से पहले अपने पड़ोसियों के बारे में मालूमात हासिल कर लें कि अगर कोई पड़ोसी भूखा है तो पहले अपने पड़ोसी का रोज़ा खुलाओ, पड़ोसी की भूख मिटाओ, उसके बाद अपना रोज़ा खोलो। ये मैं अपील करना चाहता हूँ हर एक से, और उम्मीद करूँगा कि हर कोई, मेरा हर मुसलमान भाई इस बात पे अमल करेगा कि अगर आपका पड़ोसी अगर हिंदू भी है और वो भूखा है तो उसको पहले खाना खिलाओ और उसके बाद अपना रोज़ा खोलो। हमको आपस में एक दूसरे की मदद करने का वक्त है। उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर लड़ेंगे और इसका मुकाबला करेंगे और इस बीमारी को ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये मसला सिर्फ महीने 2 महीने का नहीं है। बीमारी पे काबू पाया जा सकेगा, लेकिन उसके बाद जो मसाइब और मुश्किलात आने वाले हैं, किसी को ख्वाब गुमान में भी नहीं होगा कि क्या हालात आने वाले। नहीं मालूम कितने इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगे, नहीं मालूम कि कितनों की नौकरियां चले जाएंगी, नहीं मालूम कि कितने बेरोजगार हो जाएंगे, नहीं मालूम कि कितने घरों में आ जाएंगे। बहुत से मसाइल होने वाले हैं। सब्र के साथ साथ मैं कहूँगा कि वक्त है किफ़ायत शारी का। हर वक्त अगर आप 1 रुपया खर्चते थे, अगर अब 20-25 पैसे में अगर काम निकल जाता है तो काम निकालिए, 75 पैसे को बचाने का वक्त है, क्योंकि नहीं मालूम कि हालात कैसे होने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि कई नौकरियां जा रही हैं, कई न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं, अखबारात में देख रहे हैं, दवाखानों में देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में देख रहे हैं कि निकालते जा रहे हैं नौकरियों को। तो ये वक्त बहुत नाजुक है, न सिर्फ अब बल्कि आने वाले 6 महीने भी हमारे मुल्क के लिए, हमारी रियासत के लिए और हमारे शहर के लिए और हमारे मुल्क, रियासत व शहर में बसने वाले हर फर्द के लिए आजमाइश का वक्त है। तो हमको तैयार होना है। अब तो इस वायरस से लड़ना है। ये वायरस ख़त्म होने के बाद जीने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए लड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमको तैयार होना होगा। तो मैं अपील करूँगा कि ये वक्त है एक दूसरे की मदद करने का, सब्र के साथ रहने का और अल्लाह को राज़ी करने का।